بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہے بچوں کہ ہر ہفتے میں امیر اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے یہ رسالہ پڑھ یا سن لیا؟ اور ساتھ ہی دعا بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم رسالے کا نام سن لیتے ہیں۔ رسالے کا نام ہے صابر بوڑھا۔ صابر کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا۔ دعا امیر اہل سنت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دعائے عطار، یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ صابر بوڑھا پڑھ یا سن لے اسے مصیبتوں پر صبر کرنے کا حوصلہ عطا فرما، اس کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے جو رسالے کا نام ہے صابر بوڑھا، اس پر ایک حکایت ہے صابر اور شاکر بوڑھا۔ اس کی فہرست دیکھ لیتے ہیں پورے رسالے کی۔ پھر ہے آگے صبر کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر کی تعریف، بعض اوقات ہمیں صبر کی تعریف بھی نہیں آتی ہوتی کہ صبر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے صبر کی۔ صبر پیدا کرنے کا طریقہ کہ صبر کیسے پیدا کیا جائے۔ صبر کی اقسام اور حکم، 900 درجات۔ صبر کے 3 حروف کی نسبت سے صبر کے بارے میں 3 حکایات۔ سب سے بڑا عبادت گزار، 1 کانٹے پر صبر کا اجر ہم آزمائیں گے۔ بچھو کے کانٹے کاٹنے پر صبر کرنے والوں کے سردار، رزق کے معاملے میں صبر کا اعلیٰ ترین درجہ۔ موت کی دعا کرنا کیسا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ موت کی دعا کرنا کیسا، موت کی دعا کب کر سکتے ہیں؟ ایک صورت ہے کہ موت کی دعا کر بھی سکتے ہیں، بعض صورتیں ہیں جن میں موت کی دعا کرنا جائز ہے، ویسے موت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ اور آخر پہ ہے راہ خدا میں سر درد پر صبر کی فضیلت۔ تو آئیے پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے جو اس کے اہم جو اس کا موضوع، ہم سب سے پہلے ایک تو حکایت ہے بچوں، یہ میں اس صفحے کو تھوڑا سا روک رہا ہوں، یہ ویڈیو بھی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں جو میں آپ گروپس میں یہ آپ کو سینڈ کرتا ہوں رسالہ، تو اس کو تھوڑا روکتا ہوں، تو آپ بھی روک کر اس کو پڑھ لیا کریں اس تحریر کو، کیونکہ سارا رسالہ تو نہیں ہم یہاں پڑھ سکتے، آپ خود گھر میں پڑھا کریں، اور ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں سنا دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بلانا، فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صابر اور شاکر بوڑھا، بہت پیارا یہ واقعہ ہے، یہ پورا اس کو پڑھیے گا روک کر اس کو۔ پھر اس کے بعد ہے احادیث سن لیں، 3 احادیث سن لیں۔ صبر کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں خیر کثیر یعنی بڑی بلائی ہے۔ دوسری حدیث، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر و جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ حدیث نمبر 3، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی پسندیدہ چیز لے لوں، پھر وہ صبر کرے، تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہ کوئی پسندیدہ چیز ہو، کسی کو وہ پسند ہو اور اللہ وہ اس سے چیز لے لے، اولاد پسندیدہ چیز ہوتی ہے،
اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں ہیں، انسان ان سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ جب وہ نعمتیں لیتا ہے اس پر کوئی اگر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے دیکھے کیا ہے، اس کی جزا جنت ہے، اس کے سوا اس کی کوئی جزا نہیں۔ مفتی احمد یارحان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک تک فرماتے ہیں، یہ حدیث ہر پیاری چیز کو عام ہے، ماں باپ، بیوی، اولاد، حتیٰ کہ فوت شدہ، تندرستی وغیرہ، جس پر بھی صبر کرے گا انشاءاللہ جنت پائے گا، لہٰذا یہ حدیث بڑی بشارت کی ہے۔ صبر اور نماز سے مدد چاہو، پیارے بچوں اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، کس سے صبر چاہو؟ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ قرآن کریم میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ذکر ہے صبر کا؟ 70 سے زائد مرتبہ۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ کنز الایمان، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صبر کی تعریف سن لیں پیارے بچوں، صبر کے معنی ہیں روکنا۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ روکنا۔ اصطلاح میں کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں، اور صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت والا دوسروں میں پہچانا نہ جائے، اور اس تک لمبے عرصے تک بہت زیادہ عبادت و ریاضت کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے کہ ظاہر بھی نہ کرے۔ ایک کوئی تکلیف ہے نا، ایک تو ہے نا صبر کیا ہے کہ کوئی تکلیف ہے اس کا لوگوں کو تو پتہ لگ جائے مگر وہ صبر کرے، میری یہ فلاں چیز چوری ہو گئی، یا میرے گھر میں کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس پر وہ بتاتا ہے تو صبر کرتا ہے، یہ تو صبر ہے۔ جمیل کیا ہے؟ وہ اپنی مصیبت کا کسی کو بتائے بھی نہ، اور صبر بھی ساتھ اس میں ہو، تو پھر یہ جو حالت ہے، یہ کنڈیشن ہے، بہت اعلیٰ کنڈیشن ہے، اس تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ پھر ہے صبر پیدا کرنے کا طریقہ، کہ آج کل ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے صابر بنائیں، وہ صبر کیسے کریں۔ تو پہلے تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پر کہ کیا بڑے بھی ہم لوگ صبر کرتے ہیں؟ ہم بھی صبر کرتے ہیں، ہمیں جب سر درد ہو جائے یا بخار آ جائے، دانت درد ہو جائے، یا پھر اور کوئی پریشانی ہو، ہمارا موبائل گم ہو جائے خدا نخواستہ، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گھر میں کوئی چیز جل جائے، تو کیا ہم خود صبر کرتے ہیں؟ تو ہم بڑے جب صبر نہیں کرتے تو چھوٹے بھی صبر نہیں کرتے۔ اب صبر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابتدائی مصیبت کی شروعات میں صبر اور تحمل ایک مشکل کام ہے، اور پہلے صدمے کے وقت نفس پر قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایسے وقت میں اپنے نفس سے یوں کہو، اے نفس، یہ مصیبت تو سر پر پڑ چکی ہے، اسے دور کرنے کی اب صورت اور تدبیر نہیں، اور اللہ پاک اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتوں سے تجھے نجات دے چکا ہے، کیونکہ آفتیں اور بلائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اس مصیبت اور تکلیف کو بھی اللہ پاک دور فرما دے گا۔ تو اے نفس تھوڑی دیر صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھ، تجھے اس کے بدلے ہمیشہ کی خوشی اور بہت بڑا ثواب عطا ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ بس تم اپنی زبان کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے اور دل کو اس شے کی یاد میں لگا دو جس کی بدولت تمہیں بارگاہ الہی سے اجر حاصل ہو۔ اور مضبوط ارادے والے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کا بڑے بڑے مصائب پر صبر کرنا یاد رکھو۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کچھ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ اللہ پاک تم سے دنیا روک رہا ہے یا پھر تم پر مصائب اور آلام بڑھا رہا ہے تو یقین کر لو کہ تم اللہ پاک کے ہاں عزت اور بلند مقام والے ہو اور وہ تمہیں اپنے دوستوں کے طریقے پر چلا رہا ہے، بے شک تم اس کی نظر رحمت میں ہو۔ صبر کی اقسام، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر یعنی رکنا فرض ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا فرض ہے، یہاں بھی صبر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر مستحب ہے۔ تکلیف دہ کام جو شرعاً منع ہے اس پر صبر یعنی خاموشی منع ہے۔ مثلا کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جائے تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا منع ہے، بعض جگہوں پر صبر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص برے ارادے سے اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے تو اس کی غیرت بڑک اٹھے لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرے اور قدرت کے باوجود نہ روکے تو شریعت نے اس صبر کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے صبر کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص گھر میں آیا ہے، وہ عزت خراب کر رہا ہے کسی کی، تو اب وہ نہیں بول رہا، تو یہ صبر جائز نہیں ہے۔ 900 درجات کس کے ہیں؟ بہت یہ اہم ٹاپک ہے، اس کو بھی پڑھیے گا۔ صبر کے 3 حروف کی نسبت صبر کے بارے میں 3 حکایات ہیں۔ پہلی ہے رضائے مولا از ہما اولا، یعنی جو اللہ کی رضا ہے وہ سب سے اولا ہے۔ از ہما کا مطلب ہوتا ہے سب سے اولا ہے، اللہ کی جو رضا ہے نا یہ سب سے بہتر ہے۔ دوسری حکایت ہے مرغ، گدھا اور کتا، یہی بہت پیاری حکایت ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ پھر آگے ہے ایک کانٹے پر صبر کا اجر، یہ سن لیں۔ چنانچہ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ یعنی چھپائے رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ہم آزمائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ چپ کرسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ بچھو کے کاٹنے پر صبر، صبر کرنے والوں کے سردار کون ہیں؟ سب سے بڑے صابر جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ رزق کے معاملے میں صبر کیسے کیا جائے؟ رزق جس کے پاس کم ہے تو وہ کیسے صبر کرے؟ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ موت کی دعا کرنا کیسا؟ یہ بچوں بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سن لیں۔ پیارے بچوں، بعض لوگ مصیبت سر پر آ جانے پر موت کی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ جب مصیبت گھر میں آتی ہے تو پھر کیا وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے موت دے دے؟ بلکہ بعض نادان قرض دار کے بار بار تقاضا کرنے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم امتحان میں فیل ہو جانے یا بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو جانے یا پسند کی جگہ پر شادی نہ ہونے پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہرگز کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہ جائیے۔ یاد رکھیے، خودکشی گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خودکشی کرنے والے
شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، حالانکہ اس سے جان چھوٹنے کی بجائے ناراضی رب العزت کی صورت میں نہایت بری طرح پھنس جاتی ہے۔ خدا کی قسم، خودکشی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ رضا الہی پر راضی رہیے، صبر کیجئے اور اجر کمائیے، اور ہاں، رنج و مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے۔ ہاں، شوق وصل الہی یعنی اللہ پاک سے ملاقات، صالحین یعنی نیک بندوں سے ملنے کے اشتیاق یعنی شوق، دینی نقصان یا فتنے میں پڑنے کے خوف سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات کے لیے، نیک بندوں سے ملاقات کے لیے، اور کوئی دینی اگر نقصان ہونے کا ڈر ہے کہ میری وجہ سے دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور فتنے کا دور ہے، تو اس وقت موت کی دعا کرنا جائز۔ یہ صورتیں ہیں کہ موت کی دعا کر سکتے ہیں۔ موت کی دعا کب کر سکتے ہیں؟ والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب دین میں فتنہ دیکھے تو اپنے مرنے کی دعا جائز ہے۔ جب دین میں کیا دیکھے؟ فتنہ دیکھے تو اپنے مرنے کی دعا جائز ہے۔ جیسے امیر اہل سنت بھی اپنے ایک شعر میں دعا کرتے ہیں، اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے۔ اب امیر اہل سنت شعر میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا۔ یعنی اگر میرے سبب سے سنت نبی کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے پہلے مجھے ایمان پر موت دے دے۔ اور آخر پہ ایک حدیث سن لیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کی راہ میں سر درد میں مبتلا ہوا پھر اس پر صبر کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسے پچھلا مہینہ تھا، متین نے سفر کیا، آپ کو سر درد تھا، بخار وغیرہ، تو آپ دیکھیں سر درد، جس کو اللہ کی راہ میں سر درد ہو اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہاں پر صبر کرنا ہے وہاں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔